شروع کر دی میں نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید افلا یتفکرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالہا، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ محترم طلباء کرام، میرے عزیز ہم وطنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد علی بلوچ، انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے دل اور اس کے امراض اور اس کا علاج۔ اس سے پہلے ہم دل کی پوری حیت پڑھ چکے ہیں کہ کہاں واقع ہے، اس کے دو بطن ہیں اور اس میں شریانیں اور وریدیں جاتی ہیں اور خون آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے، اور اس کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے دل کے دونوں حصوں کے درمیان، جو سودا کو فلٹر کرتا ہے اور پھر سودا واپس جا کر خون میں تلی کی تھیلی میں جا کر جمع ہوتی ہے۔ دل کے امراض میں سب سے بڑا مرض ہے دل کا تیز دھڑکنا۔ دوسرا مرض ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے دل کو نقصان ہونا۔ تیسرا ہے دل کے وریدیں اور شریانوں میں سکیڑ کا ہونا۔ چوتھا ہے بلاکیج ہونا۔ بلاکیج کے معنی کوئی چیز پھنس جائے اس کے اندر شریانوں اور وریدوں میں، تو وہ ایک مرض ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن اس وقت تیز ہوتی ہے جسم میں اگر خون کم ہو یا جسم میں خشکی زیادہ ہو تو نبض بھی اس شخص کی باریک اور انتہائی تیز ہوتی ہے، اور اس وقت اس وریدوں اور شریانوں میں خون کی کمی کی وجہ سے اور تیزابیت کی وجہ سے، عضلاتی تحریک کی وجہ سے بھی سکیڑ پیدا ہوتا ہے۔ سکیڑ کے معنی ہے نالیاں سکڑ کر چھوٹی ہو جائے، وریدیں ہوں یا شریانیں ہوں، دونوں۔ اب ہم بات کریں گے کہ بلاکیج کیسے ہوتی ہے۔ بلاکیج دو قسم کی ہوتی ہے۔ خون انتہائی گاڑھا ہو جائے تو خون میں چھوٹی چھوٹی گولیاں بننے شروع ہوتے ہیں، جس کو کلاٹنگ آف بلڈ کہتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے کلاٹنگ آف فیٹ۔ چربی کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنتی ہیں، ایک جگہ وہ گولی بنی، اس کے اوپر دوسری گولی لگی، اس کے اوپر تیسری گولی لگی، تو یہ ایک راستہ بند ہوتا ہوتا بلاک ہو گیا۔ اگر وہ 1-2 گھنٹے کے اندر ایک دم بند ہو جائے نالی، تو وہاں پر سخت قسم کا درد پیدا ہوتا ہے اور بہت دفعہ دل کا دورہ پڑتا ہے اور بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور سکیڑ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اس سے سانس میں تنگی ہوتی ہے، سینے کے کوڑی میں درد ہوتا ہے ہڈی میں، اور بایاں ہاتھ جو ہے، بایاں ہاتھ اور بایاں پیر، اس میں بھی تھوڑی سی درد نما کیفیت ہوتی ہے۔ اس طرح جو ہے نا وہ ہم اب آتے ہیں ہم لوگ خون کا گاڑھا ہونا، وہ بھی عضلاتی تحریک میں ہوتا ہے، اور بلڈ پریشر اور خون میں چربی کی زیادتی وہ غدی عضلاتی تحریک میں ہوتی ہے، اور اس کو 4 نمبر بھی تحریک بھی کہتے ہیں، اس میں ہوتی ہے۔ اب آؤ ہم ان تمام بیماریوں کا ایک مفید علاج سمجھیں۔ سونف، زیرہ سفید، اجوائن دیسی اور پودینہ، ان کو دردرا کر کے رکھ لو۔ ایک چھوٹی چمچ 1 گلاس پانی میں، گرم پانی میں رات کو رکھ دو، صبح کو اس کو پلا دو، صبح کو رکھ دو، شام کو پلا دو، شام کو رکھ دو، رات کو سوتے وقت پلا دو۔ اچھی طرح اس کو حل کر کے رکھیں تاکہ اس کا اثر اس کے اندر موجود ہو جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ غدی اعصابی تحریک پیدا ہوگی، جس سے چکنائی اور چربی کے جمنے کا، اس کے گولیاں بننے کا، کلاٹنگ آف فیٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور عضلاتی غدی تحریک ٹوٹے گی تو خون کا گاڑھا پن ختم ہوگا اور پتلا پن شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے وہ جو سکیڑ ہے وہ بھی غدی اعصابی تحریک کی وجہ سے آہستہ آہستہ سکیڑ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک کامل علاج ہے۔
اگر اس کو لوگ نبض کو اور تحریک کو سمجھ کر یہ علاج کریں تو یہ کامل علاج ہے، ورنہ نفیس لوگوں کو ہم ہمیشہ عرق چار یا چورکی کہتے ہیں اس کو، وہ بھی ان 4 چیزوں سے بنتا ہے، وہ عرق 1 کپ صبح دوپہر شام پلایا کرتے ہیں۔ دل کے مسائل میں عرق 4 کا اتنا بڑا کردار ہے، اگر کہیں جی صبح آپ کو انسٹنٹ ڈلوانا ہے، نہیں، ہم نے صبح کو یہی کرنا ہے کہ ہم نے یہ عرق پلنا شروع کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو 8 دن کے اندر سکیڑ، کلاٹنگ آف بلڈ، کلاٹنگ آف فیٹ آہستہ آہستہ تعلیل ہونا شروع ہو جائے گی اور انسان جو ہے وہ صحت مند ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ دل فیل کیسے ہوتا ہے، ناپاس کیسے ہوتا ہے۔ یہ لو بلڈ پریشر کا معاملہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ بندہ سو رہا ہے، اس کا بلڈ پریشر لو ہوا، چونکہ یہ حرکت نہیں کر رہا، کسی قسم کی جو ہے نا وہ غذا بھی نہیں لے رہا، کوئی کام بھی نہیں کر رہا، تو یہ بلڈ پریشر لو ہونے کے بعد لو ہوتا 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 جا کر جب 40 پہ آتا ہے، پھر اوپر نہیں جاتا، پھر نیچے بھاگتا ہے۔ جب 0 ہوتا ہے تو انسان کی سانس نکل جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آٹومیٹک نظام کیسے بگڑتا ہے۔ عام طور پر وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں، عام طور پر وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں، عام طور پر وہ لوگ جو نشے کی ادویات استعمال کرتے ہیں، ٹرینکولائزر استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ اس مرض میں شکار ہوتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات عجیب ہے کہ اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کسی قسم کی، بلکہ ہلکا سا نشہ طاری ہو جاتا ہے، نیند اور گہری ہو جاتی ہے لو بلڈ پریشر میں۔ تو جب وہ 40 سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر انسان مکمل طور پر کوما میں چلا جاتا ہے، کوما میں ہی اس کی سانس نکل جاتی ہے، دل مکمل طور پر 0 پر جا کر بند ہو جاتا ہے۔ جب بند ہو جاتا ہے تو قانون مفرد اعضاء میں دل کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ہم نے اس کو دیکھا اور سمجھا اور پرکھا، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ، خاص کر کے 30 سال کی عمر سے لے کر مرتے دم تک، لہسن کا استعمال، ایک چھوٹی لہسن کی جوی باریک کاٹ کر صبح نہار میں گرم پانی سے لے لیں تو آپ لو بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، کلاٹنگ آف بلڈ اور کلاٹنگ آف فیٹ سے بھی بچ سکتے ہیں۔ یہ قانون مفرزہ کے ذریعے ہم آسانی سے گھر بیٹھے تمام علاج بھی کر سکتے ہیں، بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم علاج میں بڑی بڑی دوائیں بھی بناتے ہیں، جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت میں رکھے، قرآن کریم کی تلاوت میں رکھے، خصوصی طور پر سورۃ فاتحہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی فاتحہ، اخلاص، فلق اور ناس، یہ 4 صورتیں پڑھ کر خصوصاً رات کو سوتے وقت دل پر دم کر لیا جائے اور ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ مل دیا جائے۔ یہ سنت رسول بھی ہے اور قرآن کی تلاوت کا اجر بھی ہوتا ہے، اور اس حالت میں اگر یہ مر گیا تو عبادت کرتے ہوئے مرا اور اس کی موت ایمان پر ہوگی انشاءاللہ۔ والسلام۔